بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم ڈاکٹر کوثر پروین فرام ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری. آج ہمارا کورس ہے میتھڈ ان ہسٹوریکل ریسرچ، جس کا کورس کوڈ ہے 9115. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریویو آف لٹریچر. ریویو آف لٹریچر کا پرپز یہ ہے ہسٹوریکل ریسرچ کے اندر کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس لٹریچر کے اندر کس ٹائپ کے کورسز شامل ہوتے ہیں. اس لٹریچر ریویو میں جو سورسز ہیں وہ سیکنڈری سورسز کے اوپر یہ لٹریچر ریویو کیا جاتا ہے، اور اس کا جو پرپس ہے، سب سے پہلا جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک کانٹیکسٹ ڈیولپ کیا جائے جس بھی ٹاپک پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جتنے بھی سیکنڈری سورسز ہیں وہ اگر چاہے بکس ہیں، آرٹیکلز ہیں، نیوز پیپر آرٹیکلز کی صورت میں ہیں، کوئی ریفرنس بکس ہیں، تو ان کو ہم یوز کر کے اپنا ایک کانٹیکسٹ بلڈ کریں اور اس کی بیک گراؤنڈ اسٹڈی کریں جو بھی ہمارا ٹاپک ہے ریسرچ کے حوالے سے. دوسرا جو امپورٹنٹ اس کا آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ ہے آئیڈینٹیفائنگ ریسرچ گیپس، کہ ہم جو بھی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ڈپلیکیشن نہ ہو، اور ایسی ڈائمینشنز ہم سلیکٹ کریں ریسرچ ٹاپک میں جس پہ پہلے کام نہ ہوا ہو. تو ان گیپس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں کہ کتنی ٹائپس آف گیپس ہوتے ہیں اور ان کو ہم کس طرح آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ایک اور جو اس میں آبجیکٹیو ہوتا ہے ہمارا وہ ہے ڈپلیکیشن کا، کیونکہ جو بھی ریسرچ ہے اس کے اندر ہمارا ٹائم، ہماری انرجی اور ہمارے ریسورسز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کی آپٹیمم یوٹیلائزیشن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے استعمال کریں اور کوئی ریسرچ کے اندر ڈپلیکیشن نہ ہو. تو گیپس کی صورت میں ہمیں ایسی ڈائمینشنز مل جاتی ہیں کہ ہم ان پہ کام کرتے ہیں تاکہ ہم اس ڈپلیکیشن سے بچ جائیں. اچھا، اس کے بعد جو نیکسٹ اس کا آبجیکٹیو ہے وہ ہے ٹو ڈیولپ تھیوریٹیکل فریم ورک. جب بھی ہم ریسرچ کرتے ہیں تو اس کے اندر دو طرح کی ریسرچ ہوتی ہے، ایک انڈکٹیو ریسرچ ہوتی ہے، ایک ڈیڈکٹیو ریسرچ ہے. انڈکٹیو ریسرچ میں ہم اسپیسیفک جو ایگزامپلس ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، جبکہ جو ڈیڈکٹیو ریسرچ ہے اس کے اندر ہم تھیریز کا استعمال کرتے ہیں اور ڈفرینٹ تھیریز جو ڈفرینٹ اسکالرس نے اوور دا ایئرس ڈیولپ کی ہوتی ہیں اس کو ہم ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں، ڈفرینٹ ریجنس کے حوالے سے، ڈفرینٹ جو پاپولیشن ہے اس کے حوالے سے اپلائی کر کے ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو یہ ایک جتنی بھی سیکنڈری سورسز ہیں یہ ہمیں یہ تھیوریٹیکل بیسس پرووائڈ کرتی ہیں. تو اس لیے لٹریچر ریویو جب بھی ہم کوئی ٹاپک لیتے ہیں اس سے پہلے ہمارے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان ساری تھیریز جو کہ ایگزسٹنگ تھیریز ہیں اسکالرس کی ان سے فیملیئر ہو جائیں، اور اس میں سے جو ہمارے لیے سوٹیبل تھیری ہے ہم اس کو اپنے ٹاپک پہ اپلائی کریں. اس کے بعد جو ایک اور امپورٹنٹ اس میں ہمیں ہیلپ ملتی ہے لٹریچر ریویو سے وہ یہ ہے کہ یہ لٹریچر ریویو ہمیں بہت سی سوٹیبل گائیڈ لائنس دیتا ہے میتھڈالوجی کے حوالے سے، کیونکہ جو بھی ریسرچ ہم کرتے ہیں اس میں ویریس میتھڈالوجیز ہم یوز کرتے ہیں. جو ریسرچ ہے یہ ڈاکومنٹ بیسڈ بھی ہو سکتی ہے، یہ اس میں سرویز بھی کنڈکٹ کیے جا سکتے ہیں، انٹرویوز کنڈکٹ کیے جا سکتے ہیں، کویسچن ایئر ڈیولپ کیے جاتے ہیں. تو یہ جو ویریس میتھڈالوجیز ہیں اس کے حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن مل جاتی ہے کہ جتنے بھی ہم سے پہلے جو بھی ٹاپک ہے اس سے ڈفرینٹ ڈائمینشنس میں بھی اگر کام ہوا ہے تو اس کے اندر جو اسکالرس ہیں انہوں نے کون کون سی میتھڈالوجیز یوز کی ہیں. اور یہ میتھڈالوجیز ایک تو ہمیں ہیلپ کرتی ہیں کہ ہم اگر اسی طرح کی کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں وہ ہیلپ کرتی ہیں کہ ہم ان میتھڈالوجیز کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں. اور پھر آگے چل کے ہم جب گیپس کی بات کرتے ہیں تو اس میں میتھڈالوجیکل جو گیپ ہے یہ بھی ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اگر ہم کوئی ایسے ٹاپک پہ کام کر رہے ہیں جس پہ کہ پہلے بھی کسی ڈائمینشن سے کام ہوا ہے تو ہم اس گیپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر اس کے ساتھ بھی اس کو کام کر سکتے ہیں اس کے اوپر. اچھا، اب کچھ ہم ٹائپس آف گیپس پہ بات کر لیتے ہیں. جب بھی ہم کوئی ٹاپک لیتے ہیں اور اس پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم کچھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں گیپس.
اور ان گیپس میں ویریس ٹائپس آف گیپس ہیں. جیسے سب سے پہلا جو گیپ ہے وہ نالج گیپ ہے. کوئی ایسا ٹاپک جس کی کوئی ایسی ڈائمینشن ہے جس کے اوپر کام نہیں ہوا, تو سب سے پہلے ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں اور انکریج کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ اس پہ کام کریں, تاکہ ایسا ایریا جو نگلیکٹڈ ہے یا لیس ایکسپلورڈ ہے تو ہم اس کو فوکس کریں اور اس پہ کام کیا جائے. دوسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ تھیوریٹیکل گیپس ہیں, کیونکہ جو بھی ٹاپک ہے اس کے اوپر نمبر آف تھیریز اویلیبل ہوتی ہیں, اور ان تھیریز کے اندر اتنی ویریشن ہوتی ہے, تو جو ڈفرینٹ اسکالرز ہیں وہ جو اپنے پرسیپشن کے مطابق اپنی جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق اپنی جو تھیری ہے اس کو وہ اپلائی کرتے ہیں اپنے جو ٹاپک ہے. تو اس کے اندر یہ گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اس کو کسی دوسری تھیری کے حوالے سے بھی اس کو دیکھیں, اس کی کوئی دوسری ڈائمینشن دیکھیں, یا اس کی تھیری اپلائی کر کے کوئی نیو جو فائنڈنگس ہیں وہ سامنے لے کر آئیں. تو اس لیے یہاں پہ یہ کافی زیادہ گنجائش ہوتی ہے جب ہم ٹاپک لیتے ہیں تو تھیوریٹیکلی ہم جب اس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ ہمیں کون سے اور ایسے تھیوریٹیکل ماڈلز ہیں, فریم ورکس ہیں جو ہم اس پہ اپلائی کر کے ہم ڈفرینٹ اس سے فائنڈنگس اپنی لے سکتے ہیں, ڈفرینٹ کنکلوژنس ہم ڈرا کر سکتے ہیں اس اسٹڈی سے. تو اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہے میتھڈولوجیکل گیپس, وہ بھی میں نے ابھی پہلے بات کی کہ ایک ہی اسٹڈی ہے اس کے اندر اگر ڈاکومنٹس بیسڈ اسٹڈی ہے تو اس کے اندر اگر گیپس ہیں کہ اس میں سروے کنڈکٹ نہیں کیا گیا یا انٹرویوز کنڈکٹ نہیں کیے گئے, تو ہم اس کو سپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ اسی اسٹڈی کے اندر اگر آپ جسٹیفائی کر سکیں کہ اگر ہم انٹرویوز کنڈکٹ کریں گے یا کوئی سروے کریں گے تو اس سے جو فائنڈنگز ہیں وہ ہماری ڈفرینٹ آئیں گی یا نیو فائنڈنگز ہوں گی, ہم نیو کنکلوژنس پہ پہنچ سکیں گے, تو وہ بھی پھر آپ کی جو ریسرچ ہے اس کو وہ جسٹیفائی کرے گا. اس کے بعد جو ایک اور گیپ ہے امپیریکل گیپ, کہ آپ نے اگر ڈفرینٹ جو ڈیٹا ہے وہ لیا ہے, جیسے ڈاکومنٹری سورسز ہیں تو اس کو جو سوشل سائنسز ریسرچ ہے اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ سیکنڈری ریسرچ ہے. تو پرائمری ریسرچ میں ہم سرویز اور انٹرویوز کو کنسیڈر کرتے ہیں. تو اگر کوئی ایسی اسٹڈی ہے جو ڈاکومنٹس بیسڈ ہے تو اس پہ بھی ہم امپیریکل جو ڈیٹا ہے اس کو کلیکٹ کر کے تو اس کو ہم ریوائز بھی کر سکتے ہیں, اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اس ریسرچ کو. اس کے علاوہ ایک اور جو گیپ ہوتا ہے وہ ہے پاپولیشن گیپ, کہ ہو سکتا ہے کہ ایک اسٹڈی ہے وہ جیسے انفلیشن کے حوالے سے فار ایگزامپل کوئی اگر ریسرچ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس نے اربن ایریاز پہ اس کا امپیکٹ دیکھا ہو اور رورل ایریا پہ نہ دیکھا ہو. تو اس میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ آپ وہی جو ریسرچ ہے اس کی پاپولیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ لے کے اس کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو اسی میں اسپیشل گیپ بھی آ جاتا ہے اس سے کچھ ریلیونٹ, کہ اسپیشل گیپ میں جغرافیکل جو لوکیشن ہے وہ امپورٹنٹ ہے. کہ ایک ہی اسٹڈی جیسے فار ایگزامپل پوسٹ کلونیل اسٹڈیز ہیں, تو اگر افریقہ میں ایک پوسٹ کلونیل اسٹڈی ہوئی ہے اور اس کی کچھ فائنڈنگز ہیں تو اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں ساؤتھ ایشیا پہ, وہی ماڈل ہم اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں کہ جو وہاں پوسٹ کلونیل جو اسٹیٹس ہیں ان کے اور سوسائٹی کے کیا پرابلمس ہیں اور یہاں پہ. تو اس طرح سے جو اسپیشل گیپ ہے یہ بھی ہمیں ہیلپ کرتا ہے ٹو آئیڈینٹیفائی گیپس اور ایکسٹینڈ کرنے کے لیے اپنی جو ریسرچ ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ اسٹرکچر آف لٹریچر ریویو, کہ جب بھی ہم لٹریچر ریویو کو اپنا آرگنائز کریں گے تو ہم کون سے پرنسپلس ہیں, کون سی گائیڈ لائن ہیں جس پہ ہم اپنا لٹریچر ریویو جو ہے اس کو ایک نیریٹو کی صورت میں بلڈ کریں گے. تو نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے ایک تو ہمارے پاس کرونولوجیکل تھیم ہے جو کہ ہسٹوریکل جو اسٹڈیز ہوتی ہیں اس کے اندر زیادہ ہم یوز کرتے ہیں کرونولوجیکل. اور کرونالوجی سے ہمیں ایک یہ بھی ایک سہولت ہوتی ہے
ہے کہ آپ اوور دا ایئرز جو بھی ٹاپک ہے اس کے اندر جو ایگزسٹنگ لٹریچر ہے اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جس طرح سے اسکالرز کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کانسیپٹ میں, اس ریسرچ کے اندر, تو وہ کرونالوجیکل آرڈر میں جب آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ایک آپ کو انڈرسٹینڈنگ آپ کی بڑھتی ہے کہ اوور دا ایئرز اس ٹاپک کے یا اس کانسیپٹ میں کس طرح سے کنٹریبیوٹ کیا ہے ڈفرینٹ اسکالرز نے, اور یہ کیسے ڈیولپ ہوا. تو اور یہ ویری کرتا ہے ٹاپک ٹو ٹاپک کہ کون سا ٹاپک ہے اس کے لیے کون سا بیسٹ پرنسپل ہے جس سے کہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اس میں جو دوسرا اس کا پرنسپل ہے جو کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں جب لٹریچر ریویو کو اسٹرکچر کریں, تو وہ ہے تھیمیٹک, کہ اگر آپ جو ٹاپک ہے اس کے اندر مختلف قسم کی تھیمز ہیں تو ان تھیمز کے حوالے سے آپ اگر 2-3 تھیمز ہیں تو ان کو اس حوالے سے آپ اسٹرکچر کر سکتے ہیں اور بعد میں ان کو کنیکٹ کر سکتے ہیں ایک کنکلوڈنگ پیراگراف میں. اس کے علاوہ میتھڈولوجیکل جو لٹریچر ریویو ہے, اگر اس کے اندر میتھڈولوجی جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, کروشل ہے, تو اس کے حوالے سے آپ لٹریچر ریویو کو اس طرح سے فارمولیٹ کر سکتے ہیں. پھر ہے تھیوریٹیکل جو پرنسپل ہے یہ زیادہ تر اس اسٹڈی پہ اپلائی کیا جاتا ہے جہاں پہ تھیوریٹیکل فریم ورک بنانے کی ضرورت ہوتی ہے, یا ریسرچر جو ہے تھیوریٹیکل فریم ورک کو ڈیولپ کرتا ہے اور پھر اس کو اپنی اسٹڈی پہ اپلائی کرتا ہے. تو تھیوریٹیکل فریم ورک کیونکہ ایگزسٹنگ لٹریچر سے ہی ہم ڈیولپ کرتے ہیں, تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو لٹریچر ریویو کے اندر ڈفرینٹ جو اسکالرس ہیں جنہوں نے اس کانسیپٹ کو ڈیولپ کیا ہے اس کو ہم ڈیٹیل سے ایلیبوریٹ کریں اور پھر بتائیں کہ کس طرح سے ہم اس کو اپنی ایگزسٹنگ جو اسٹڈی ہے اس پہ اپلائی کر رہے ہیں. اچھا, اس میں اب جو ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ اسٹیج ہے کہ کس طرح سے لٹریچر ریویو جو ہے اس کو آپ ڈفرینٹ اسٹیجز پہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. اس میں سب سے پہلی اسٹیج یہ ہے کہ آپ نے ایگزسٹنگ جو ریسرچ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اور اس میں جو موسٹ ریلیونٹ سورسز ہیں آپ نے اس میں آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. اور اس میں زیادہ جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ لٹریچر میں سیکنڈری سورسز ہیں وہ بکس اور جنرل آرٹیکلز ہیں. اور بکس کے اگر ہم کمپیئر کریں آرٹیکلز کے ساتھ تو آرٹیکلز زیادہ یوزفل ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ زیادہ اپ ڈیٹڈ نالج ہوتا ہے اس کے اندر, وہ کیونکہ ود ان 6 months ایک آرٹیکل آ جاتا ہے, جبکہ بکس جو ہیں وہ لکھنے میں کوئی 8-10 سال بھی لگ جاتے ہیں, لوگوں کو 5 سال لگ جاتے ہیں, تو وہ اتنا اپ ڈیٹڈ نالج نہیں ہوتا. اس لیے ابھی جب ریسرچ کرتے ہیں اس میں آپ کے لیے زیادہ یوزفل ہے کہ آپ لیٹسٹ جو اس کے اوپر آرٹیکلز ہیں, کرنٹ جو لٹریچر ہے وہ یوز کریں. تو اس کے لیے آپ اب یہ تو بہت آسانی ہو گئی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ آن لائن چیزیں اویلیبل ہیں, آرٹیکلز اویلیبل ہیں, بہت ساری ویب سائٹس ہیں, تو آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو جو موسٹ ریلیونٹ ہیں آپ سے آرٹیکلز یا بکس وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں, ان کو اسٹڈی کریں. اچھا, دوسری اسٹیج پہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ سورسز کتنے اتھینٹک ہیں اور کتنے ریلائبل ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بھی آرٹیکل ہے یا کوئی بھی بک ہے آپ اس کو لے لیں اور اس کو یوز کریں. جتنا بھی ریناؤنڈ جو پبلشرز ہیں وہ کیونکہ پیئر ریویوڈ ہوتے ہیں, بکس ہوتی ہیں جنرل جو پیئر ریویوڈ ہیں وہ زیادہ اتھینٹک ہوتے ہیں, تو آپ ان کو یوز کریں. ایسی بھی ویب سائٹس ہیں جن کا کوئی اس طرح سے اتھینٹک ریفرنس نہیں ہوتا, تو اس کو یوز کرنے سے گریز کریں. پھر اسی طرح جو گورنمنٹ کے جو ویب سائٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر جو بھی ڈاکومنٹس اویلیبل ہوتی ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں. تو اس سیکنڈ سٹیج پہ آپ نے جو لٹریچر ہے اس کو تھوڑا گو تھرو کرنا ہے کہ کتنا یہ اتھینٹک ہے, کتنا یہ ریلائبل ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کی نوٹس ٹیکنگ کرنی ہے اور اس کو یوز کرنا ہے. تیسری سٹیج پہ یہ ہے کہ جو بھی آپ نے نوٹس ٹیکنگ کی ہے ان
بکس میں سے، آرٹیکلز میں سے، تو اس کو آپ نے ڈفرینٹ تھیمس آپ بنا لیں. ان تھیمس کے انڈر آپ ان آرٹیکلس کو اور بکس کو جو نوٹس ٹیکنگ ہے وہ اس کی بنائیں لسٹ، اور اس کے بعد ان کی گروپنگ کریں. ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کی نوٹس ٹیکنگ کریں گے تو آپ کے پاس بے شمار تھیمز آ جائیں گی. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے وہ تھیمز اسی طرح اگر آپ اس کو نیریٹو کی صورت میں لکھیں گے تو وہ بہت زیادہ آپ کے پاس ڈیٹا ہو جائے گا. تو اس کے بعد جو یہ والی اسٹیج ہوتی ہے اس میں آپ نے گروپنگ کرنی ہوتی ہے. جو سملر آئیڈیاز ہیں ان کو گروپ کر کے آپ ان کی ہیڈنگس بنا لیں اور ان کو تاکہ وہ جو بہت زیادہ ڈیٹا ہے اس کو آپ سکویز کر کے کوئی مینیجیبل جو ڈیٹا ہے اس میں آپ کنورٹ کر سکیں. تو اس اسٹیج پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. اس کے بعد جو اور اس کو آپ پیراگرافس کی صورت میں کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ جب آپ تھیمس آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو ان کی آپ جتنی بھی اس میں سے تھیمس ایمرج ہوتی ہیں، جو میجر تھیمس ہیں 4 ہیں 5 ہیں، تو آپ پیراگرافس کی صورت میں اس کو الیبوریٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو لاسٹ آپ کا جو اس میں پیراگراف ہونا چاہیے، کیونکہ لٹریچر ریویو کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اس ایگزسٹنگ لٹریچر کو ریویو کریں اور اس میں گیپس آئیڈینٹیفائی کریں، جو مین لٹریچر ریویو کا مقصد ہے. تو اس لیے آپ نے لاسٹ جو پیراگراف ہے اس کے اندر یہ ضرور مینشن کرنا ہے کہ اس ایگزسٹنگ لٹریچر جو آپ ریویو کر رہے ہیں اس کے اندر کون کون سی ٹائپ کے گیپس آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اور آپ کیسے ان گیپس کو فل کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کی ریسرچ ان گیپس کو کس طرح ایڈریس کر رہی ہے. تو یہ ایک کنکلوڈنگ پیراگراف میں آپ کی جو گیپس ہیں ان کے اوپر آپ جو اپنی کمیٹی ہے، جو ایگزامینرز ہیں، ان کو آپ کنونس کریں گے کہ یہ آپ کی ریسرچ کیوں ضروری ہے. جی یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک لٹریچر ریویو کا. ہوپ فلی یہ آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ کس طرح اپنی ریسرچ کنڈکٹ کرنے سے پہلے لٹریچر ریویو کریں اور اس کو کس طرح سے اپنی ایک نیریٹو کی صورت میں اس کو بلڈ کریں. تھینک یو.